بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور شہر منبرہ کی معزز شخصیات، بزرگوں اور دوستوں، آج کی ہماری یہ مجلس اگرچہ بڑی مختصر اور ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک ایسے عنوان پر منعقد ہوئی ہے جو اس مجلس کی عظمتوں کو چار چاند لگانے کے لیے کافی ہے۔ ابھی آپ حضرات نے وہ خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پہاڑی والی مسجد اور مدرسے کے اندر، جہاں لوگوں کے لیے آنا جانا بھی مشکل ہوتا ہے، چند اللہ تبارک و تعالی کے مخصوص بندے جو یہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم اور تدریس کے نظام کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور شہر و اطراف نیز شہر کے بیرون سے یہاں طلباء عزیز آتے ہیں اور زیور تعلیم و تدریس سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں۔ میں نے حافظ ضیاء الحق صاحب جو صاحبزادہ ہیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مظاہری کے، ان سے ابھی پوچھا کہ کتنے طلبہ یہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے تو تقریباً 100 طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن اور اس کے آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ اس تدریج کے ساتھ یہ کورونا کی وبا رخصت ہو رہی ہے۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آزمائشی دور سے ہم سب کو خیر اور سلامتی کے ساتھ، سکون اور عافیت کے ساتھ باہر نکال دے۔ اس کے بعد یہاں پر طلبہ کی تعداد جس طرح تمام مدرسوں کے اندر کم ہوئی، یہاں پر بھی طلبہ کی تعداد فی الحال 30 سے 40 کی ہے۔
ایک اچھا اسٹاف ہے. محترم قاری جمال الدین صاحب دامت برکاتہم، ہمارے مخدوم محترم معمر اور بزرگ شخصیت مولانا عبد الودود صاحب، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور دیگر حضرات مل کر کے یہاں پر ایک نظام کو چلا رہے ہیں. اور آج کے 4-5 سال پہلے بھی ہمارا یہاں پر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی معیت میں آنا ہوا تھا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ اسٹاف کو اور تمام کارپردازوں کو، اس کے منتظمین کو، ٹرسٹیان و اراکین کو، کہ وہ یہاں پر ایک خوبصورت نظام لے کر کے چل رہے ہیں اور اس امانت کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں جس امانت کو اٹھانے سے اللہ تبارک و تعالی کی بڑی بڑی مخلوقات نے مارے ڈر کے انکار کر دیا تھا. قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر. یہ پہاڑی والی مسجد ہے، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے دیکھیے تو آپ کا یہ منبرا کوسا شہر جو بڑا وسیع و عریض نظر آتا ہے، اس پہاڑ کی بلندی اور اس پہاڑ کی وسعت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی ہے. آپ حضرات ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوں گے، آپ اوپر سے اپنی آبادیوں کو دیکھتے ہوں گے تو میرے دوستو ہمارے یہ مکانات بالکل ریزے نظر آتے ہیں، بہت معمولی نظر آتے ہیں. کائنات میرے دوستو اور اس کی فضا، اس کی وسعتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری یہ آبادیاں بڑی معمولی نظر آتی ہیں، اور یہ کائنات تو اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہمارے سامنے بار بار پڑھا دہرایا جاتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا منہ شربا، کسی کافر کو میرے دوستو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتی. کائنات کس نے بنائی؟ ہماری تخلیق کس نے کی؟ یہ سارا نظام میرے دوستو، جس نظام کے اندر انسان چین کی سانس لے رہا ہے اور جی رہا ہے، راحت اور آسائش کا سامان کر رہا ہے، یہ ساری کائنات تو اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ہے. اگر ہم نے اپنے پروردگار کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا بھلا دیا، اس کی عبادت اور پرستش سے ہم آزاد ہو گئے، ہمیں جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا وہ کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے کتنے ٹوٹے اور خسارے کی بات ہے. کسی بھی آفس میں، کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی میرے دوستو مل میں اگر ہم ملازمت کرتے ہیں تو ایک ملازم ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کلکم راعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعَيَّتِهِ، تم میں کا ہر فرد یہ نگہبان ہے، یہ چرواہا ہے، یہ اپنی ریوڑ کی، اپنے ماتحتوں کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے ہمیں جو اولاد عنایت فرمائی ہے، یہ اولاد ہماری ماتحتی میں بطور امانت کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سونپی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں اور اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کی جد و جہد حتی الامکان حتی المقدور کرتے رہے۔ دنیا کے بارے میں تو ہم بڑی جلدی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری دنیا کی بربادی کا کوئی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں، ان کی زندگیاں لہو و لعب کے اندر گزر رہی ہیں، وہ آوارگی میں ہیں میرے دوستو، لیکن ہمارے کانوں کے اوپر، ہماری آنکھوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ امانت ہم کو سونپی ہے، اس امانت کے اندر اگر ہم نے میرے دوستو دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کیا اور چوکنا رہ کر کے ان کا تحفظ نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگی یہ بچے کس طرح سے لہو و لعب کا شکار ہوئے، ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، ہم نے تو تم کو نگراں راعی اور جس طرح سے ایک چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت کا سامان کرتا ہے اور مالک کے سامنے ان بکریوں کے سلسلے میں جواب دہ ہوتا ہے، ایک بکری بھی غائب ہو گئی، اس کو کوئی چوٹ لگ گئی، تکلیف پہنچ گئی تو مالک اس سے باز پرس کرتا ہے۔ اگر زیادتی اس کی ہوتی ہے تو تنخواہیں کاٹ لی جاتی ہیں۔ جو لوگ بکریاں چرانے سعودی عرب تک چلے جاتے ہیں آپ ان سے پوچھئے، ان کی تنخواہوں کے اندر کٹوتی کر لی جاتی ہے۔ اگر انہوں نے غفلت کی وجہ سے بکری کو ضائع کیا ہے، اونٹ کو ضائع کیا، اللہ تبارک و تعالی میرے دوستو وہ تو ساری دنیا کا مالک ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس نے ہمیں جو عمر دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو یہ بچے عنایت کیے ہیں، جو مال و دولت دی ہے، جو جوانی عطا کی ہے، جو طاقت اور توانائی دی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت کا تحفظ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن اور سنت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انہی چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت قرآن کو، ان آیات کو جنہیں آپ گنتی کر کے 6666 کی عدد میں ابھی ہمارے حضرت مولانا رہبر عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم بتا رہے تھے، جن آیات کو ان بچوں نے جن کی سماج کے اندر آج کوئی قدر و قیمت نہیں جانی اور پہچانی جاتی، انہوں نے اپنے سینے کے اندر، اپنے دل اور دماغ کے اندر محفوظ کیا ہے۔ اس امانت کو اللہ تعالی نے آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، اور ان کوہساروں کے سامنے جو اپنی میرے دوستو جسامت اور طاقت کے اعتبار سے ایک انسان سے کس قدر بلند و بالا ہے، زمین کتنی مضبوط ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلو، 50 60 70 80 کلو کے ہو نہیں، اور زمین کے اوپر سینہ پھلا کر کے متکبرانہ چال چلتے ہو، زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلو۔ انک لن تخرق الارض، کتنا بھی ٹیڑھا میڑھا تم چلو گے، زمین کے اوپر چلو گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے،
وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تمہارے سامنے یہ جو کوہسار ہے، کتنا بھی سر اٹھا کر کے سرکشی کی چال چلو گے تم پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پا سکتے ہو، بہت معمولی ہو۔ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر، بڑائی، برتری اور عظمت یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے، یہ اس کی رضا اور اس کی چادر ہے۔ اگر ہم کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اسے کتنا غصہ آتا ہے، اللہ کی چادر میں اگر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کبریائی کو چیلنج کرتے ہوئے متکبرانہ میرے دوستو چال اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ کتنا پست ہو جاتا ہے، کتنا گر جاتا ہے۔ ارے تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی، اپنے دست قدرت سے بغیر ماں باپ کے ان کی آفرینش کی، ان کے اندر جان ڈالی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، جاؤ عظمت کا اعتراف کرو۔ آدمیت اور انسانیت یہ سب سے عظیم اور سب سے معزز افضل اور مخلوق ہے، اس کی عظمتوں کو سلام کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے یہی کہہ کر کے تو انکار کیا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم کا سجدہ کروں گا جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے، میں سر بلند ہوں، میں سر فراز ہوں۔ کوئی سر بلند و سرفراز کسی پست اور کسی منکسر کا سجدہ کر سکتا ہے؟ اس تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے اسے راندے درگاہ کر دیا، اور راندے درگاہ ہونے کے بعد وہ پورے چیلنج کے ساتھ میرے دوستو اس دنیا کے اندر آیا ہے، اور انسانیت کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے اس نے اپنے سارے حربے استعمال کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں اپنے شعور کے ساتھ میرے دوستو عقل کے ساتھ اگر ہم انصاف کریں تو ہماری عقل اور ہمارے شعور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر گامزن کرنے کے لیے خود ہماری عقل ہمیں متوجہ کرتی۔ یہی باتیں تو اس قرآن کے اندر ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ ساری باتیں تو ہم سنتے ہیں کہ قرآن کی عظمت، ہم نے اس قرآن کو یہ اتنا بھاری بھرکم، اتنا باعظمت، اتنا وزنی ہے کہ آسمان نے، زمین نے، پہاڑوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کیا، یہ کہہ کر کے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس امانت کو اٹھانے سے بالکل خائف ہو گئے، تھرانے لگے، کانپنے لگے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسانوں کو امانت سونپ دی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہی قرآن اترتا تھا تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینے ٹپ ٹپ ٹپکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ران پر آپ سر رکھ کر کے سوئے ہوئے ہیں اور آیات قرآنیہ کا نزول ہونے لگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگیں پھٹ جائیں گی، لیکن سینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن جب ہو گیا تو پھر انسانیت کے سامنے یہ قرآن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو یہ اتنا آسان، اتنا نرم اور اتنا سہل ہو گیا کہ آج آپ اخبار کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا معمولی جسم و جثے کا حامل بچہ
قرآن کی 6666 آیتوں کو سال 2 سال کے اندر اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظیم دولت سے، جس کی طرف مولانا رہبر صاحب نے سارے اشارات کیے ہیں، یہ کتنی عظیم، کتنی بڑی دولت ہے میرے دوستو، اس کا احساس ہم اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتے۔ کل جب کہا جائے گا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس لو كانت في بيوتكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن کریم کی قراءت کی، اسے پڑھا، اسے یاد کیا اور اس کے مضامین پر، اس کے احکامات پر اس نے عمل کیا، میرے بچوں، بلکہ میں تمام حضرات سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ تلاوت قرآن کو بھی اپنی زندگی کا معمول بناؤ، قرآن سے محبت کرو، ہر شب و روز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ قرآن کریم جہاں پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا اس آبادی کے اندر، اس گھر کے اندر، اس جگہ کے اوپر مسلسل نزول ہوتا رہتا ہے۔ تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا معمول ہر بچہ بنائے۔ لیکن ایک حافظ قرآن سے میں یہ کہوں گا کہ حافظ ہو جانے کے بعد چلتے پھرتے اگر اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر مرتے دم تک محفوظ رکھنا ہے تو کم از کم 3 پارہ، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو 1 پارہ تو لازمی طور پر ہر دن میں اپنی تلاوت کا معمول بنائیے، ورنہ اگر اس کی ناقدری ہوگی تو بڑی تیزی سے ہمارے سینوں سے یہ قرآن رخصت بھی ہو جائے گا، اور اگر قرآن یاد کر کے اس کو بھلا دیا گیا، گویا اس کی عظمتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کی بڑی پکڑ ہے، سخت پکڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حفاظ کرام کو تلاوت قرآن اپنی زندگی کا معمول بنانے کی اور ہم سب کو قرآن سے وابستہ رہ کر کے قرآن پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کیا کہا جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن یاد کر لیا اور اس کے مضامین کے اوپر عمل کر لیا، وہ آئین زندگی ہے، وہ دستور حیات ہے، وہی ہمیں بتاتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، استطاعت ہے حج کرو، اپنے آس پاس پڑوسیوں کی خبر گیری کرو، یتیموں کی، بیواؤں کی، کسم پرسوں کی تم خبر گیری کرو، اور دنیا کے اندر خیرات کو بانٹو، اور دنیا کے اندر سے منکرات اور فواحش کو ختم کرنے کی جد و جہد کرو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ قرآن ہی کی تو آیت ہے۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں ساری انسانیت کو بنانے اور سنوارنے کا مکلف کیا گیا ہے اور برپا کیا گیا ہے۔ انسانیت میں فساد، انسانیت میں بگاڑ، انسانیت میں بے پردگی، انسانیت میں زناکاری، انسانیت میں چوری ڈکیتی، اگر یہ فواحش، یہ منکرات پیدا ہو رہے ہیں تو تم کیوں خواب غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے منہاج نبوت پر نبوت کا کام کرنے کا مکلف اور ذمہ دار بنایا۔ تم ایک امت دعوت ہو، تم ساری دنیا کے سامنے پکار لگاؤ، چیخ چیخ کر کے تمام ہلاکت خیزیوں کو ان کے سامنے بیان کرو۔ حجاب اور پردے کے اندر ایک خاتون رہے گی اس دنیا کے لیے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہی بہتر ہے۔ بے پردگی یہ دنیا کے ماحول کو پراگندہ کرتی ہے، ہیجان انگیز ہوتی ہے، اس سے دنیا کے انسانوں کے دلوں کا ماحول بگڑتا اور برباد ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ اور یانیت، فحاشی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے لوگوں کو روکنے کے لیے ہم کو ذمہ دار اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ سرخاب کا پر نہیں لگ گیا کہ تمہیں خیر امت کہہ دیا گیا،
بہت سارے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، کسی اور نبی کی امت کو خیر امت کا لقب نہیں دیا گیا، لیکن تمہیں بہترین امت کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ تم انسانیت کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ہر گندگی سے، ہر ظاہری اور باطنی بیماری اور روگ سے ان کے جسم کو بھی اور ان کے دل اور ضمیر کو، تصورات اور خیالات کو صاف کرنے کے لیے برپا کیے گئے۔ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو، اور یہ سب کام کیوں کرتے ہو؟ تؤمنون باللہ، اس لیے کہ تمہیں اپنے پروردگار کی ذات وحدہ لا شریک پر، اللہ پر تمہارا ایمان ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی دنیا کو تمہاری آخرت کی کاشتکاری کے لیے مزرعہ اور کاشت کی جگہ بنایا ہے۔ اس دنیا میں اگر تم نے نیکیوں کی کاشت کی ہے تو مرنے کے بعد تم نیکیوں کا پھل پاؤ گے، برائی بو کر کے گئے ہو تو برائی پاؤ گے۔ گندم از گندم برویت، جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو، گیہوں بو گے تو گیہوں کاٹو گے، جو بو گے تو گیہوں کی امید رکھنا میرے محترم، اس کی تمنا کرنا یہ بے سود ہے، فضول ہے۔ آپ جیسا کر کے اس دنیا سے جاؤ گے، مرنے کے بعد اسی کی جزا، اسی کا صلہ، اسی کا نتیجہ، اسی کا ثمرہ کل قیامت کے دن ملے گا، اور وہاں پر ہیہات کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور سنت عطا کی ہے، قرآن جیسا زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا نسخہ کیمیا عطا کیا ہے، تو عمل بما فیہ، عمل کرنے میں ہمیں بالکل ہچکنا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا عامل بن جائیں کہ ہم جہاں چلیں لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر کے متاثر ہوں، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری تجارت سے، ہمارے لین دین سے، ہماری سیاست سے، ہمارے منصب اور اقتدار سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دنیا نفع محسوس کر رہی ہو اور وہ سب کے لیے جاذب نظر بن جائے، تو پھر دیکھیے دنیا کس طرح سے آج جو دنیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور امت مسلمہ کو ایک پرآشوب ماحول سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا، قرآن و سنت کے اوپر ہم عمل پیرا ہو گئے، یہ دنیا پھر سے للچائی ہوئی ہمارے پاس آئے گی، اور حلقہ بگوش اسلام ہونے پر اس کا دل، اس کا ضمیر اس سے اپیل کرے گا، ہمیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مکلف ہیں، ہم کہتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، جتنا ہم سے ممکن ہے اپنے پروردگار سے فریاد کرتے رہیں گے۔ تو من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو نظر انداز کر کے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ایک مدرسے اور مکتب میں پڑھنے والا طالب علم جب وہ تعلیم اور تدریس سے فارغ ہو کر کے باہر نکلتا ہے تو دنیا کے بڑے میدانوں کے اندر اس کی کوئی حصہ کشی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی بڑے منصب پر نہیں بٹھایا جاتا ہے، اس کو کوئی بڑی تنخواہ نہیں ملتی ہے، وہ اپنے ہی جیسے معمولی لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، کہیں امامت کرتا ہے، کہیں اذان دیتا ہے، کہیں مکتب سے نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، کہیں مدرسے میں قرآن اور حدیث کو پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ آج کے اس میرے دوستو مہنگائی کے دور میں بھی 8,000 10,000 سے زیادہ ان مدارس اور مکاتب اور مساجد کے اندر میرے دوستو امامت، پیشوائی اور اللہ کی آواز کو بلند کرنے والے مؤذنین کی تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں، سب جانتا ہے ماں باپ، لیکن اس کے باوجود بھی لا کر کے وہ مولانا الیاس صاحب کے اس پہاڑی والے مدرسہ تقویٰ مدرسے کے اندر لا کر کے وہ دے جاتا ہے کہ بھائی ہمارے بچے کو آپ پڑھائیے، ہمیں اپنے پروردگار کو خوش کرنا ہے،
ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم سے اپنے بچے کو آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے کہ اس کی دنیا کو بنانے سے زیادہ اس کی آخرت کی سازی کے لیے تم فکر مند رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا اور اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا۔ دنیا میں ہمارے بچے کے ہاتھ پر آگ لگ جاتی، تڑپ جاتے ہیں، آخرت کے جہنم کے دہانے پر ہمارے بچے کھڑے ہیں لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں۔ تو جس ماں باپ نے اتنی قربانی دی، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، امانت قرآن کے تحفظ کے لیے اس نے اپنے بچے کی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تائید اور نصرت اتار دیتا ہے۔ زندگی تو کٹ ہی جاتی ہے، گزر ہی جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو ان کا اعزاز ہوگا، جو ان کا اکرام ہوگا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوتکم، یہ تمہارے گھر میں سورج آ جائے تو کتنا روشنی بڑھ جائے گی۔ جب اتنے اوپر رہ کر کے ساری دنیا روشن ہے اس سورج سے، اگر ہمارے گھروں کے اندر اتر جائے جتنا روشنی تب ہو، اس سے کہیں زیادہ روشن وہ تاج ہوگا جس کے سرتاج بنائے جائیں گے حفاظ قرآن کے والدین اور ان کے ماں باپ۔ اس لیے میرے محترم، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ حافظ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو، فما ظنکم بالذی عمل بہذا قیاس کن سے گلستان من بہار مرا۔ آپ نے ماں باپ کی عظمت دیکھ لی، اب بچے کی عظمت کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ پروردگار کی کیا نوازشات ہوں گی، کیا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کرے گا۔ 6666ویں نہیں، جہاں سے وہ چلنا شروع کرے گا وہاں سے لے کر کے آخری آیت تک پڑھتا جا اور چلتا جا۔ اقرأ ورتقی ورتلہ کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، یہ نیچے سے لے کر کے اوپر تک بسم اللہ سے شروع کیا اور والناس پہ لے جا کر کے ختم کیا، جتنی بلندیاں چھولی یہ نیچے سے لے کر اوپر تک سب کچھ تیرا ہے۔ یہ تو ایک راغب کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے ایک تشبیہ دی گئی ہے، ورنہ ہم ان نوازشات کا تصور بھی نہیں کر سکتے جن نوازشات سے پروردگار انہیں نوازے گا۔ یہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ دین کی سرحدوں کے محافظ ہیں، اور سرحدی محافظین کے ساتھ میرے دوستو کیا برتاؤ ہوتا ہے کسی بھی محکمے کے اندر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر، اپنے تصور کے اندر، اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ مبارکباد ہے ان ماں باپ لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ان بچوں کو قرآن کی خدمت کے لیے پیش کر دیا، اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ بھی جو اپنا تعاون ان بچوں کے حق میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا۔ حضور فرماتے ہیں کہ خود عالم بن جاؤ۔ سب سے پہلا درجہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم عالم بنیں، جو علم ہمیں آخرت کی نجات دلائے گا اس علم کو حاصل کریں۔ اس کے لیے مدرسے میں آنا، مکتب میں حاضری دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب موقع ملتا تھا جاتے تھے۔ میرے دوستو، آپ سے قرآن اور سنت کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے، اس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں، اس کے لیے مذکر اور مؤنث ہونے کی بھی کوئی قید نہیں، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہے۔ کن عالما، خود عالم بنو، او متعلما، یا عالم نہیں ہو تو کم سے کم اب سے چالو کر دو علم دین حاصل کرنا، او مستمعا، یا دین کی باتیں جہاں ہوں
وہاں بغور سماعت کرنے والے بن جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ان تمام طبقات سے، عالم سے، متعلم سے اور اس کام میں لگنے والے لوگوں سے محبت تو کرو، 5ویں نمبر پر مت جاؤ جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مولویوں نے سارے ماحول کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، مولویوں نے قید اور بند بیان کر کر کے ملت اسلامیہ کو دقیانوسیت کی طرف ڈھکیل دیا ہے اور ملت پستی کا شکار ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، کم سے کم ایسا نہ بنو، کن عالمن، خود عالم بنو یا متعلم بنو یا مستمع بنو یا کم سے کم محبت کرنے والے بنو۔ آپ سے 10 روپیہ، 100 روپیہ، 50 روپیہ کسی مکتب اور مدرسے کے لیے تعاون مانگا جائے، اگر آپ کے پاس ہے آپ بے دریغ بے جھجھک اپنی سعادت تصور کر کے اسے اللہ کے راستے میں پیش کر دو، رائی دو گے پہاڑ بن کر کے آپ کے سامنے مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ سارے کے سارے لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک دم اسی وقت ختم کر دیتے ہیں۔ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، یہ جو بچے ہیں آج دنیا کے اندر بھلے ہی ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آپ نے دیکھا، سنا اور آپ نے کتابوں کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھا بھی ہے کہ ان کی عظمتوں کو کل مرنے کے بعد 4 چاند لگتا ہوا ہم اور آپ دیکھیں گے۔ اس وقت ہماری تمنا ہوگی کاش ہم نے بھی خود پڑھا ہوتا یا اپنے بچوں کو کسی مدرسے، کسی معلم کے حوالے کر کے حافظ قرآن، دین کا عامل، مفسر یا محدث بنایا ہوتا، آج انہی لوگوں کے بیچ میں ہمارا بھی حشر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی جو کام ہے، جو میں نے بتایا ہے کہ 3 پارے کی تلاوت یا کم سے کم 1 پارے کا معمول اپنی زندگی میں بناؤ، اور ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کا اللہ تعالی عادی بنائے۔ آج ہماری لت کہاں ہے؟ موبائل۔ اس اسمارٹ فون کے اندر ہم ہر وقت مصروف رہتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، ایک لمحہ کے لیے خالی ہوئے مسجد ہو، مدرسہ ہو، اس ماحول کو بھی ہم نے پاک نہیں چھوڑا ہے، وہاں پر بھی ہم یہ اسمارٹ موبائل کی گندگیوں سے میرے دوستو اپنے آپ کو برباد اور تباہ کر رہے ہیں۔ میں ان بچوں سے بھی کہوں گا کہ جب تک آپ اس تدریس اور تعلیم کے میدان میں ہیں، آپ اسمارٹ فون سے اپنے آپ کو بچائیے، آپ اپنے آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی جد و جہد کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عامل بالقرآن بنائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات نے بھی اس جلسے کے انعقاد میں دامے درمے قدمے سخنے اپنا تعاون پیش کیا ہے، اللہ سب کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔